اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے منہ سے خود ہی خود بنا کر یہ مت کہا کرو کہ ھذا حلال و ھذا حرام، کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک بل پاس ہوا ہے کچھ دن پہلے کہ 18 سال سے کم عمر بچی کی شادی نہیں ہو سکتی، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تو ہماری پہچان اگر ہمارے پاس لے دے کہ کوئی چیز ہے وہ یہ اسلام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو طرح کی چیزوں کے بارے میں احکام دیے ہیں، ایک کو ہم حلال کہتے ہیں، ایک کو حرام کہتے ہیں۔ کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں۔ کچھ جانور ایسے ہیں جن کا گوشت حلال ہے، کچھ جانور ایسے ہیں جن کا گوشت حرام ہے۔ اسی طرح جب کاروبار اور سود کی بات آتی ہے تو کاروبار حلال ہے اور سود حرام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ شراب حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، جوا حرام ہے، اور حلال چیزیں بھی بتا دی۔ اور حلال اور حرام کی جو اتھارٹی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اس لیے اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ قیامت تک جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک مرتبہ ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کسی کے گھر تشریف لے گئے تو آپ نے کسی کے ہاں شہد کھا لیا۔ دوسری زوجہ مطہرہ کے پاس گئے تو انہوں نے حضور سے کہا کہ آپ سے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے مغافیر، ایک ڈش تھی کھانے کی، تو آپ کے منہ سے اس کی اسمیل آ رہی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو شدید نفرت تھی بدبو سے، اسمیل سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو شدید ترین نفرت تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، قسم کھا لی۔ آپ کو یہ لگا کہ شہد کھانے کے بعد شاید منہ سے اس طرح کی اسمیل آتی ہے، اور اسمیل آپ کو بالکل ایسی پسند نہیں تھی کہ جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات سے منع کیا ہے کہ آدمی کچی پیاز کھا کے، کچا لہسن کھا کے مسجد جائے، اس سے آپ نے منع کیا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اس کی وجہ سے منہ سے جو اسمیل آ رہی ہوتی ہے، آپ نے فرمایا اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اسی سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ پبلک پلیس پہ بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، جہاں اور لوگ بیٹھے ہوئے بس میں، کوئی بھی سگریٹ نکال کے پیے گا تو سگریٹ کا دھواں ویسے ہی پھیپھڑوں میں جائے تو تباہی ہے، اور کسی کے دوسرے کے پھیپھڑوں سے نکل کے وہ دھواں آپ کے پھیپھڑوں میں جائے تو جو گند اس کے پھیپھڑوں میں تھا وہ بھی آپ کے پھیپھڑوں میں جا رہا ہوتا ہے۔ جو لوگ اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں نا پبلک پلیسز پر، بس میں بیٹھ کے، ایسی جگہ پہ جہاں اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک تو ویسے ہی اس کا جو دھواں جا رہا ہے وہ نقصان دہ ہے، پھر وہ دھواں آپ کے پھیپھڑوں سے نکل کے دوبارہ اس کی ناک میں جا رہا ہے، اور آپ کے پھیپھڑوں سے نکلا ہوا دھواں اس کے پھیپھڑوں میں جا رہا ہے۔ یہ ایذائے مسلم ہے، حرام ہے۔ اس طرح کے مقامات پہ جا کے اسموکنگ کرنا، اگر کسی کو عادت ہے، پہلے تو یہ عادت ہی گندی عادت ہے، اسے جان چھڑانی چاہیے، تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قسم کھا لی کہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ اس پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ ان چیزوں کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہوئی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان چیزوں کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، یعنی اللہ نے شہد کو حلال کیا ہے تو تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا؟ اس کا مطلب تم نے شہد اپنے اوپر حرام کر دیا۔ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کرنے کا اختیار پیغمبر کے پاس بھی نہیں ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دے دیا ہو اس کو کوئی پیغمبر بھی حرام قرار نہیں دے سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے منہ سے خود ہی خود بنا کر یہ مت کہا کرو کہ ھذا حلال وھذا حرام، کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔
حلال کو حرام کہنا اور حرام کو حلال کہنا یہ ایک شریعت کی ٹرمینالوجی ہے، ایک شریعت کی اصطلاح ہے، ایک اسلامی اصطلاح ہے. اور اسلامی اصطلاح میں حلال اور حرام کا جو اتھارٹی ہے وہ اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جب کسی حرام کو حلال کہتے ہو یا کسی چیز کو حلال یا کسی چیز کو حرام اپنی طرف سے کہتے ہو تو تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو. اس لیے کہ جب تم کسی چیز کے بارے میں کہتے ہو یہ حرام ہے، اس کا مطلب اللہ نے اس کو حرام کیا ہے. جب تم کہتے ہو کہ یہ حلال ہے، اس کا مطلب اللہ نے اس کو حلال کیا ہے. تو اگر تو اللہ نے حلال یا حرام کیا ہے اور تم اس کو کہہ رہے ہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی یا اللہ نے کسی چیز کے بارے میں بتا دیا کہ یہ حلال ہے، اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، مثال کے طور پر گائے کا گوشت ہے. اب گائے کا گوشت کھانا شریعت کی نظر میں حلال ہے. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ گائے کا گوشت کھانا حرام ہے، گائے کا گوشت کھانا حرام ہے، یا کوئی یہ کہے کہ میں نے اپنے اوپر گائے کا گوشت حرام کر دیا. ایک تو یہ نا کہ ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا ہے کسی مرض کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن کوئی کہے کہ نہیں میں نے اپنے اوپر گائے کا گوشت حرام کر دیا ہے، یا میں نے اپنے اوپر بکرے کا گوشت حرام کر دیا ہے، یا میں نے اپنے اوپر گائے کا دودھ حرام کر دیا ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. کسی کو اجازت نہیں ہے اس چیز کی، کوئی استعمال نہیں کرتا، استعمال نہ کرے. لیکن اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم میں گائے کا گوشت نہیں کھاؤں گا، اللہ کی قسم میں گائے کا دودھ نہیں پیوں گا. اس کی اتھارٹی کسی کے پاس نہیں ہے. تو اللہ کی حلال کی ہوئی چیز قیامت تک حلال ہے، اللہ کی حرام کی ہوئی چیز قیامت تک حرام ہے. یہ بات اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیں. یہ بات میں نے کیوں عرض کی؟ یہ اس لیے عرض کی کہ ہمارے ہاں جو ایک بل پاس ہوا ہے کچھ دن پہلے کہ 18 سال سے کم عمر بچی کی شادی نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی آدمی 18 سال سے کم عمر کی بچی سے نکاح کرے گا تو اس کو 3 سال کی سزا ہوگی. اور کسی مولوی صاحب نے 18 سال سے کم لڑکی کا نکاح 18 سال سے زائد کسی لڑکے سے پڑھا دیا تو مولوی صاحب کو بھی 1 سال کی قید ہوگی. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہماری اسمبلی میں یہ بل پیش ہوا اور سینٹ میں پیش ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی کی شرمیلا فاروقی نے اسمبلی میں پیش کیا، شیری رحمان نے سینٹ میں پیش کیا، اور پھر ہمارے صدر صاحب نے اس پر دستخط کر کے اس کو قانون کی شکل دے دی. تو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں کہ اس قانون کی شریعت کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے. جب اللہ نے اس چیز کی اجازت دے دی کہ 18 سال سے کم عمر کی لڑکی کی شادی ہو سکتی ہے، ساری دنیا بھی اس بات پہ متفق ہو جائے کہ 18 سال سے کم عمر کی لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی، ایسے قانون کی شریعت کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اور خود ہمارے آئین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہاں پر کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. تو جہاں یہ قانون سازی اسلام سے بغاوت ہے، وہیں یہ قانون سازی آئین پاکستان سے بھی بغاوت ہے. اس قانون کو پیش کرنے والا بھی آئین پاکستان کا باغی ہے، اس قانون پہ دستخط کرنے والا بھی آئین پاکستان کا باغی ہے. آئین پاکستان جب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون بنے تو یہ قانون کیسے پاس ہو سکتا ہے؟ پھر یہ بل گیا اسلامی نظریاتی کونسل، اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل نے اس پہ بیان دیا ہے کہ یہ قانون غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. صحابہ کرام اور صحابیات میں ہمیں اس کی 20 مثالیں ملتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جب ہوا تھا، حضرت عائشہ کی عمر اس وقت 6 سال تھی. کتنی تھی؟ حضرت عائشہ کا نکاح جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوا تھا، حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی. اور جب حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں حضرت ام کلثوم، ان کا نکاح ہوا حضرت عمر سے. حضرت عمر حضرت علی کے داماد ہیں. حضرت علی کی جو بیٹی ہیں حضرت ام کلثوم، ان کا نکاح جب حضرت عمر سے ہوا تھا ان کی عمر 10 یا 11 سال تھی.
جو ازواج مطہرات ہیں، ام المؤمنین، امہات المؤمنین، جو امت کی مائیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، حضرت ام حبیبہ، حضرت جویریہ، حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت جحش، یہ ساری امہات المومنین ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج ہیں. ان سب کا جو پہلا نکاح ہوا تھا، جو پہلا نکاح ان کا ہوا تھا، سب کا نکاح 18 سال سے کم عمر میں ہوا تھا. تو ہمارے لیے رول ماڈل ویسٹ نہیں ہے، مغرب نہیں ہے ہمارے لیے. ہمیں، ہمارے لوگوں کو شرم نہیں آتی، ان کی انسانیت کے نعرے ہمیں سکھاتے ہیں. وہ لوگ جو غزہ پہ بمباری کر کے انسانیت کا قتل عام جنہوں نے کیا، جنہوں نے بچوں کو مارا، جلایا، خواتین کو جلایا، بزرگوں کو جلایا، مسجدوں کو شہید کیا، گرجا گھروں کو شہید کیا، ہر قسم کی عبادت گاہوں پہ بمباری کی، ان سے انسانیت کا درس لے کے کہ مغرب کہتا ہے کہ یہ ہیومینٹی کے خلاف ہے. بھائی یہ ہمیں انسانیت کا درس دیں گے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے گا کہ اس مخلوق کو میں نے پیدا کیا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے. اسلام ہمیں یہ حکم نہیں دیتا کہ 18 سال سے کم عمر لڑکی کا ضرور نکاح کروا دو، یہ اسلام نہیں کہتا. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کی اجازت ہے. اگر تمہیں مناسب رشتہ ملتا ہے 18 سال سے کم عمر میں تو دیر نہ کرو. حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ اے علی، 3 چیزیں ان میں کبھی تاخیر مت کرنا، 3 چیزوں میں کبھی تاخیر مت کرنا. ایک، نماز کا وقت جب آ جائے، جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز میں تاخیر مت کرنا. دوسرا آپ نے فرمایا جب جنازہ آ جائے تو نماز جنازہ میں تاخیر مت کرنا. اور تیسرا آپ نے فرمایا جب بچی بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح میں تاخیر مت کرنا. ہمارے پیغمبر کی تو یہ تعلیمات ہیں. اسلام تو ہمیں یہ تعلیمات دیتا ہے. اسلام اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ اللہ نے ایک چیز کو حلال قرار دے دیا، اللہ نے یہ بات بتا دی کہ 18 سال سے کم عمر کی لڑکی کا نکاح ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے. ساری دنیا مل کر اس کے خلاف قانون سازی کر لے، اس قانون کی 2% کی حیثیت اسلام کی نظر میں نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے احکام ذکر کیے ہیں کہ جن کو بلوغت سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے یا بلوغت سے پہلے ان کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے احکام ذکر کیے کہ وہ عدت کیسے گزاریں گی. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، کہ وہ عورتیں جو عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے یا وہ بچیاں جو عمر کم ہونے کی وجہ سے ان کو مینسز آنا بند ہو جائیں تو وہ عدت کیسے گزاریں گی. 3 مہینے ان کی عدت ہوگی. قرآن نے ان کے احکام ذکر کیے ہیں. تو شریعت میں اس چیز کی اجازت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. اگر مخلوق کی بات، حکومت کی بات، گورنمنٹ کی بات، والدین کی بات، استاد کی بات، کسی بڑے کی بات ماننا ہمارے لیے اس وقت تک ہمیں حکم ہے جب تک وہ حکم شریعت کے خلاف نہ ہو. تو ایک جگہ کہیں آگ جل رہی تھی، امیر نے کہا آگ میں کود جاؤ. تو صحابہ نے کہا کہ آگ سے بچنے کے لیے تو ہم مسلمان ہوئے تھے، آپ امیر ہیں، آپ کی بات ہمارے لیے ماننا ضروری ہے، لیکن آپ اگر ہمیں یہ حکم دیں گے کہ آگ میں کود جاؤ تو ہم آگ میں، یہ ہم تو مسلمان اس لیے ہوئے تھے کہ اللہ ہمیں آگ سے بچائے، جہنم سے بچائے، تو ہم تمہاری یہ بات کیسے مان لیں. امیر کی اطاعت، حکومت کی اطاعت، بڑوں کی اطاعت، والدین کی اطاعت ان چیزوں میں لازم ہے جو چیزیں شریعت سے نہ ٹکراتی ہوں. اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تو ہماری پہچان اگر ہمارے پاس لے دے کہ کوئی چیز ہے وہ یہ اسلام ہے، جس کی وجہ سے ہم فخر کرتے ہیں کہ یار یہاں کے حالات جیسے بھی ہوں، چلو ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، کرپشن ہے، فلاں یہ وہ، یار آئینی تحفظ دین کو حاصل ہے. اگر یہ چیز بھی خطرے میں پڑ جائے تو پھر یہاں لوگوں کے پاس رہنے کے لیے دلچسپی کی چیز کیا ہوگی. اس لیے یہ قانون غیر شرعی ہے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائے. اس کے خلاف اگر کہیں احتجاج ہوتا ہے اس احتجاج میں شریک ہو، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی پارٹی احتجاج کرے.
جو لوگ قانون کو جانتے ہیں، وکلاء ہیں، ججز ہیں، وکیلوں کی ذمہ داری ہے کہ اس قانون کے خلاف عدالت میں جا کے پٹیشن دائر کریں اور اس قانون کو چیلنج کریں عدالت میں جا کے، اور بتائیں کہ یہ جو قانون بنایا گیا یہ خلاف شریعت ہے، خلاف اسلام ہے، اور کوئی بھی کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ایسے قانون کو تسلیم کرے۔ اگین میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ شریعت یہ بات نہیں کہتی کہ آپ ہر حال میں 18 سال سے کم عمر کی بچی کی شادی کروائیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب آپ کو کفو برابر ہم پلہ رشتہ مل جائے، آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ لڑکا اس کے میچنگ کا ہے، اور اگر ابھی میں نے ریجیکٹ کر دیا اور یہ میں نے کہا کہ 18 سال کے بعد شادی کروں گا، ہو سکتا ہے یہ رشتہ میرے ہاتھ سے نکل جائے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ نکاح کر دیں۔ اس لیے اس قانون کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسی چیزوں میں ہم اپنی زندگی محض نہ جئیں کہ بس ٹھیک ہے یار ہماری بلا سے ہمیں کیا ہو رہا ہے، ہمارا تو سب کچھ چل رہا ہے، جاب بھی چل رہی ہے، کھانا پینا ساری زندگی۔ اگر ایسے ہی ہم چلتے رہیں گے تو سیکولر لوگ آ کے اپنا کام کرتے چلے جائیں گے، اور جو اسلام پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، جہاں آپ کو آئین اسلام کو تحفظ دیتا ہے، آئین آپ کو تحفظ دیتا ہے آپ کی بات کو، اور ان کا کام آئین کے خلاف ہے، وہ اتنا ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، پیسہ بھی لگا رہے ہیں، سرمایہ بھی لگا رہے ہیں، توانائی بھی لگا رہے ہیں ان فنڈڈ این جی اوز کے لیے، ان مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ تو جہاں جس کا جو بس چلے اس پہ آواز اٹھانی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ قانون چلے گا نہیں، قانون تو پاس ہو گیا ہے، انہوں نے قانون اس کو بنا دیا ہے، لیکن انشاءاللہ اس کو نہ علماء چلنے دیں گے، نہ ہمارے جو بڑے اکابر ہیں، نہ وہ چلنے دیں گے، اور نہ انشاءاللہ پاکستان کی عوام اس کو چلنے دے گی۔